بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سلسلہ تربیت اولاد جاری ہے۔ آج ہم بچوں کی نفسیاتی تربیت کے موضوع پر بات کریں گے۔ بچہ جب عقل و شعور کو پہنچ جائے، عقل مند اور ہوشیار اور سمجھدار ہو جائے، تو اس کو صداقت، دیانت، جرات اور ایسی ہی دوسری اچھی عادتوں کی طرف توجہ دلائی جائے۔ وہ دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی پسند کرے، غصے کے وقت اپنے آپ پہ قابو رکھے۔ اس تربیت سے بچے کی شخصیت مکمل ہوتی جائے گی اور جو ذمہ داریاں اس پر ڈالی جائیں گی وہ ان کو پورا کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ اولاد والدین کے پاس اللہ کی امانت اور ان کی صحیح تربیت ان کا فریضہ۔ اس لیے تربیت کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ بچوں کے عقل و شعور تک پہنچنے تک وہ اصول ان کی تربیت میں ڈال دیں جو اس میں وہ صلاحیت پیدا کر سکیں کہ وہ صحیح سوچ کے ساتھ صحیح عمل کا مظاہرہ کر سکیں۔ اسی طرح کچھ خرابیاں بھی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان کی شخصیت مکمل نہیں ہو پاتی۔ مثلاً بچہ شرمیلے پن کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کے اندر احساس کمتری موجود ہے، اسے خوف کی عادت ہے، وہ حسد کرتا ہے، وہ اپنے غصے پہ قابو نہیں پا سکتا، اس کے اندر بہت زیادہ غفلت ہے۔ تو ان خرابیوں کا علاج بھی تربیت کرنے والوں کو کرنا ہوگا۔ بچے کے اندر ہم نے اچھی عادتیں تو ڈالنی ہی ڈالنی ہیں، اس کے اندر ان کی جو خرابیاں ہیں جن کا میں نے ابھی نام لیا، ان کے اندر بعض اوقات شرمیلا پن ہوتا ہے، بعض اوقات احساس کمتری ہوتا ہے، بعض اوقات وہ خوف کا شکار ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ اپنے غصے پہ قابو نہیں پا سکتے، بعض اوقات دوسروں سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ان سب بیماریوں کا ہمیں علاج کرنا ہوگا۔ آج میں ان بیماریوں میں سے پہلی بیماری کو لوں گی اور یہ تھی شرمیلے پن کا احساس۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں بچے شرمیلے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اپنے گھر میں وہ بڑے شرارتی ہوتے ہیں لیکن کہیں جاتے ہیں تو ان کے منہ سے بات ہی نہیں نکلتی۔ کسی اجنبی کو دیکھ کے بچے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب والدین یہ محسوس کریں تو انہیں اس پر توجہ دینی ہوگی۔ اس کا بڑا سیدھا سادہ علاج یہ ہے کہ بچے کو میل جول کا عادی بنائیں، اس کے دوستوں کو گھر بلائیں، ان کی دعوت کریں اور بچے کو ان کے ساتھ بٹھائیں۔ گھر میں رشتہ دار آئیں، ان کے ساتھ بچوں کو ملایا جائے، بلکہ بچوں کو کہیں کہ انہیں کھانا سرو کریں اور خود آپ ان کا ساتھ دیں۔ بچے اس بات سے گھبرائیں گے کیونکہ جو بچہ شرمیلا ہوگا وہ اس کام کو آسانی سے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آپ ان کے ساتھ رہیں، بیٹا میں بھی آپ کے ساتھ لگتی ہوں، آئیے آپ میرا ساتھ دیں، میری مدد کر دیں۔ اسی طرح بچوں کو رشتہ داروں کے گھر لے جائیں،
انہیں رشتہ داروں سے ملوائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ شرمیلے پن کی عادت ختم ہونے لگ جائے گی۔ اب بچے کے اندر یہ جو شرمیلے پن کی عادت ہوتی ہے، یا وہ دوسروں سے کتراتا ہے، دوسروں کے ساتھ بیٹھ کے وہ ایزی فیل نہیں کرتا، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے۔ آپ جو ہی یہ محسوس کریں کہ میرے بچے کے اندر یہ کمی ہے، تو پھر اس کا علاج فوراً ہی شروع کر دیں۔ بچے کو موقع بے موقع انکریج کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ بچہ امتحان میں فرسٹ ہی آئے تو تبھی آپ اسے شاباش دیں گی۔ بچے نے اپنے کپڑے صاف رکھے، کھانا اچھی طرح کھا لیا، نماز وقت پر ادا کر لی، دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ اس نے لڑائی نہیں کی، اس نے کسی موقع پہ سچ بولا، موقع ڈھونڈے ایسے بچے کو انکریج کرنے کا۔ اس کے علاوہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو پیار سے سمجھائیں۔ آپ اسے ڈانٹیں گی وہ اور زیادہ چپ ہو جائے گا، اور خاص طور پہ دوسروں کے سامنے اس کو بالکل نہ ڈانٹیں۔ والدین جب توجہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی شرمیلے پن کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله